جی آخرت کا بتا دینا, اور چھڑ دو آخرت کا 10 دن دینا. یہ دیکھ کے نا, دیکھ کے میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے, سمجھانا تو دور کی بات ہے, جب تک انہوں نے سیکھا نہ ہو کہانیاں. اور دیکھیں یہ باپا جانی جو ہے نا, یہ کئی بار درس دیتے ہوئے نا اینک لگائی ہوتی ہے انہوں نے, اور جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں وہ سامنے پیڈ سے پڑھنے کے لیے ان کو اینک لگانی پڑتی ہے, اور زوم کر لیا کرو اینج کر کے, کم از کم انجینئر صاحب دے فتوے تو بچ جاؤ. اینک کے بغیر جو سامنے لکھا ہوا اردو نہ پڑھ سکے وہ دل کے حال جانے گا. کہانیاں کرانیاں بند کرو, جھوٹ اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے بزرگ تو یہ کر لیتے تھے, تو وہ کر لیتے تھے, تو یہ کر لیتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے پھر ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کیے, اس پہ لگائے, اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے, دیکھ تو کوئی سکتا ہی نہیں, لیکن پھر میں اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گیا. مجھے خدشہ ہوا کہ تم اگر عذاب قبر سن لو تو اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے, اتنا خوف کھا جاؤ گے. صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات, نبی علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں تو سنوایا بھی نہیں جائے گا, اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے. جھوٹ بولو اور بولو, بولتے جاؤ, اسی لپیٹتے جاؤں گے تھوڑی. ایڈی نے گچھی انہوں آگ لا دیں گے قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں. تو یہ وہ تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹی موٹی جو ان کے کلیم ہیں. اور جی بزرگ تھے تو وہ ان کا ایک مرید تھا, اس کی بیوی حافظ قرآن تھی, وہ بیچارہ کوہرا تھا, وہ پریشان ہو گیا. بیوی نے کہا میرے نڑے نہ لگی جو تک تو بھی حافظ نہ بنے. تو ٹائم قیامت تک کی. وہ جناب پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا. پیر صاحب نے کہا جی کہ جی صبح, اور یہ وہ واقعات جو انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, بیان کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوئی ہوئی, یہ وہ چیزاں نے. کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب نے صبح کے وقت جب سلام پھیرا فجر کی نماز میں, دائیں طرف جتنے تھے حافظ قرآن بن گئے, بائیں طرف جتنے تھے ناظرہ بن گئے. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اس طرح کوئی حافظ قرآن بنتا ہوتا تو صحابہ صفا کا جو چبوترا ہے 155 صحابہ کا, ان میں سے جو احادیث روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ تو چند ایک ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے لیے بھی خاص دعا تھی, بخاری مسلم میں آئی. تو وہ حدیثیں نہیں بھولتے تھے. وہ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا, پھر حضور نے میرے لیے دعا کی, میں پھر جو بھی نبی علیہ السلام سے سنتا تھا یاد کرتا تھا. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی دائیں طرف سلام پھیرا تو ان کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں, محنت سے یاد کی ہیں بعد میں بھی. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. ورنہ یہ اتنے لوگوں کی نبی علیہ السلام تعلیم کا اہتمام کیوں کرتے تھے؟ حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے کافر, وہ چھوڑنے کے لیے یہ ان کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا, جن کے پاس پیسے نہیں تھے, کہ تم لوگ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ بھی جس نے لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے میرے پیچھے نماز نیت کرے, دائیں طرف سلام پھیروں گا سارے حافظ ہو جائیں گے, بائیں طرف سارے ناظرہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو نا, واقعات, وہ سب کے سب خود فراڈ کے اوپر مبنی ہے. ہم جو تم لوگ صحیح بیان کرتے ہو نا وہ بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں. جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گارنٹی مجھے دی ہے. اندازہ کرے غیر پیغمبر جو 500 سال بعد آیا اس کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں, اللہ نے اسے گارنٹی دے دی ہے. رسول اللہ کے بعد جو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے, تو سمجھ لو کہ اے مسلمہ کذاب دا چھوٹا بھرا جائے.